جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں لے گئے اور آپ اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹے، تمہاری کیا رائے ہے کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صالحین بنا کر کے بھیجا ہے اور بے غلام حلیم بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ آپ ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حلیم اور صالحین اور صابرین بنا کر کے بھیجا ہے۔ محترم دوستو، باپ کو قربان کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی طرح بیوی بال بچوں کو بیابان ویران جنگل میں چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی طرح اس اولاد کو جو بڑھاپے میں آ کر کے سہارا بننے والے ہوتے ہیں، اور ماں باپ اپنی اولاد کو جوان ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ بڑھاپے میں یہ ماں باپ کے سہارا بنتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جوان ہوتے دیکھے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے تھے، کب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، تم اپنے نور نظر لخت جگر اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربانی کرو۔ محترم دوستو، ایک جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو قربان کر دیا۔ کب؟ جب ان کے والد محترم نے کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کیجئے، ہمارے دادا پردادا کے دور سے ہم اس کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، اسلام کو اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجاگر کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن توحید میں ملاوٹ نہیں ہو سکتا، لہذا میں آپ کو قربان کر سکتا ہوں، وطن کو چھوڑ سکتا ہوں، گھر بار کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، زمین جائیداد کو چھوڑ کر رفت سفر بڑھا۔ اسی طرح محترم دوستو، بتوں کی پوجا کے لیے آپ ڈٹ گئے اور لوگوں کو اعلان کر دیا کہ میں ہر کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن بتوں کی پوجا برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ آپ نے ثابت کر دیا بت کدا میں جا کر کہ آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑا بت کے ہاتھوں میں ہتھوڑا لٹکا دیا۔ اور جب بادشاہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا کیے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کیا بلکہ جو تمہارے سب سے بڑا خدا ہے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن محترم دوستو، بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل کو بادشاہ ناگوار سمجھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے میلوں لمبا چوڑا آگ جلایا گیا اور ایک جھولا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں ڈال کر آگ کے اندر پھینکا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے، ادھر جبریل علیہ السلام آئے، ادھر اسرافیل علیہ السلام آئے، ادھر میکائیل علیہ السلام آئے اور دیگر فرشتے آئے اور کہنے لگے ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو تو میں منٹوں کے اندر ان لوگوں کا روح پرواز کر لوں۔ میکائیل علیہ السلام آ کے کہنے لگے ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو تو میں پانی برسا کر کے اس آگ کو بجھا دوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو تو ایک پر ماروں گا اور
یہ تمام کے تمام آگ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے کہنے لگے ابراہیم خلیل اللہ آپ کا حکم ہو تو میں سیکنڈوں میں ان لوگوں کا روح پرواز کر لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت پر قربان جائیے اور ان کی توکل پر قربان جائیے، انہوں نے تمام کے تمام فرشتوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، اسرافیل سے، اسرائیل سے پوچھا تم لوگ خود آئے ہو یا میرا رب نے بھیجا ہے؟ یہ تمام فرشتوں نے کہا کہ یہ ہم لوگ خود آئے ہیں، رب نے نہیں بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خلیل جانے اور جلیل جانے ہم تمہارے مدد کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ آگ میں ڈلوا رہا ہے وہی اللہ جو کچھ کرے وہ کرے، ہم تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کن فیکون کے ذریعے سے آگ کو حکم دیتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم پر گلے گلزار بن جا، سلامتی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر آگ میں جاتے ہیں اور آگ گلے گلزار ہو جاتا ہے، سلامتی والا بن جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر بدل دیتے ہیں۔ بارے خیر کا 5 منٹ باقی رکھ دیا ہے، کیونکہ عید کی نماز بھی ایسی ہوئی اور بقرعید کی نماز بھی، یہ سب کرونا وائرس، کرونا وبا کی وجہ سے مارا ماری کا دور ہے، خوف اور دہشت کا ڈر ہے۔ لیکن ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو بتا کے اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ کرونا کے مطلب ہے رونا، کیا ہے؟ کرونا کا مطلب کیا ہے؟ رونا۔ انسان جب پیدا ہوا تھا تو روتے ہوئے پیدا ہوا تھا، ہنستے ہوئے پیدا ہوا تھا یا خاموش پیدا ہوا تھا؟ بھائی بولو۔ جو انسان پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ بچہ رو دیا، پیدا ہونے کے بعد بچہ رویا تو سمجھو کہ اسے کوئی کرونا نہیں ہے اس کو کرونا؟ اس لیے کہ انسان کے جسم کے اندر، میں نہیں بولتا، سائنس لوگ بولتے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ لوگ بولتے ہیں، میرا تو علم اتنا گہرا نہیں ہے۔ سائنس لوگ بولتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں 19 قسم کا کرونا ہوتا ہے۔ کتنے بھائی؟ 19 قسم کا کرونا ہوتا ہے۔ جو کرونا جیسے بڑھتا ہے اس کو آنکھ کا اندھاپن، سر کا چکرانا، بخار کا آنا، ہاتھ پیر کا گر جانا، ہارٹ کا آ جانا، موشنس کا لگ جانا، یہ سب کرونا وائرس میں سے کچھ نہ کچھ قسم ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اگر وہ بچہ رو دیا تو ڈاکٹر لوگ، سائنس لوگ اسے بولتے ہیں یہ بچہ فٹ فاٹ ہے، کیونکہ یہ بچہ رو دیا۔ اگر بچہ نہیں رویا تو ڈاکٹر لوگ اسے مارتے ہیں، مار کے رولانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو مار پڑنے سے اگر بچہ رو دیا تو بچہ پھر ڈاکٹر لوگ سمجھتے ہیں بچہ فٹ ہے، لیکن مارنے سے، چونٹی کاٹنے سے بھی بچہ نہیں رویا تو ڈاکٹر لوگ، سائنس لوگ اسے انفٹ قرار دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ انفٹ ہے، ہو سکتا ہے اس کو سنائی نہ دے، ہو سکتا ہے یہ بولنے نہ پائے، ہو سکتا ہے یہ چلنے نہ پائے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سبق دیتے ہیں کہ میرے بندو، جب تم دنیا میں آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے، رونا تمہاری صفت ہے، جب تک تم روتے رہو گے، جب تک تم مجھ سے فریاد کرتے رہو گے تم فٹ فاٹ رہو گے، اور جب تم رونا چھوڑ دو گے انفٹ ہو جاؤ
یہ پہاڑ سے چشمہ گر رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ پانی نہیں بہا رہا، بلکہ وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ پہاڑ تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اور اللہ کی وحشت سے یہ رو رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ محترم دوستو، پہاڑ ہمیں سبق دیتا ہے جب تک تم روتے ہوئے رہو گے اللہ کے سامنے، تمہیں ہر چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ فٹ رکھے گا، دل و دماغ کے اعتبار سے اور ہر وہ اعتبار سے اللہ تم کو فٹ رکھے گا۔ اسی طرح پہاڑ میں ہم چڑھتے ہیں، پہاڑ میں چڑھنے کا اتفاق ہوا ہے بھائی، کوئی چڑھے ہیں پہاڑ میں؟ پہاڑ میں جب آپ چڑھتے ہیں تو مینڈک کیسا چڑھتا ہے اسی طرح ہم اور آپ کو چڑھنا پڑتا ہے، یعنی دونوں ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے اور ہم اوپر جاتے ہوئے رہتے ہیں، یعنی جھک کر کے پہاڑ کو چڑھنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا اے میرے بندو، جب تم عروج پہ آنا چاہتے ہو، جب تم بلندی کو آنا چاہتے ہو تو جھک کر کے میرے دربار میں آؤ۔ انسان جب تک جھک کر کے پہاڑ پر چڑھتا رہے گا بلندی کو پہنچتا رہے گا، لیکن جب انسان پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، اکڑنا شروع کر دے گا تو دھڑام سے نیچے گر جائے گا، کیونکہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے اسے جھکنا ضروری ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تم بیماری کے اعتبار سے شفا پانا چاہتے ہو اور دنیاوی اعتبار سے عروج پہ چڑھنا چاہتے ہو، آخرت کے اعتبار سے عروج پہ چڑھنا چاہتے ہو، حکومت اور سیاست کے اعتبار سے تم بلندی کو پانا چاہتے ہو تو میرے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا رہے گا تو اپنے دوستوں کو عروج کو پہنچتا رہے گا، اور جس دن انسان اکڑنا شروع کر دے گا وہ نیچے گر جائے گا۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ مال ہے، نہ زر ہے، نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، لیکن یہ اکڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے اکڑ رہا ہے کچھ نہیں لیکن اکڑو خاں بن گیا ہے۔ محترم دوستو، اپنے اخلاق کو سنوارو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بلندی پر پہنچا دے گا۔ تو وہ ہے